ہو کر کے یا اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درس قرآن کرتے ہیں، تو اس وقت آسمان سے ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمتوں کی۔ علامہ امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی کے استاذ، ان سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ آپ نے جو مجھے حدیث بیان کی ہے، جب میں لوگوں کو وہ حدیث بیان کروں تو میری نیت کیا ہونا چاہیے حدیث بیان کرتے وقت؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کیا نیت ہونا چاہیے؟ سنو، یہاں پر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث بیان کرتے وقت انہوں نے فرمایا کہ نیت کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نیت ہونا چاہیے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَنَبِيُّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الصالحین، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام صالحین کے سردار ہیں۔ بے شک بے شک، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صالحین کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو، جب حضور کی بات ہو، تو ہماری یہ نیت ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ جب چند مسلمان کسی جگہ میں جمع ہو کر کے یا اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درس قرآن کرتے ہیں، تو اس وقت آسمان سے ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بے شک ہماری اس محفل میں رحمتوں کا نزول بھی ہے، بے شک بے شک، ہماری اس محفل میں انشاءاللہ سکینہ بھی نازل ہوگا، بے شک، ہمیں انشاءاللہ العزیز فرشتے اپنے پروں میں بھی ڈھانپیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے اور ہماری دعا پر آمین بھی کہیں گے، بے شک بے شک، اور انشاءاللہ۔ ہمیں ان کی آمین بھی ملے گی، ہمیں ان کی دعا بھی ملے گی۔ ہم بہت نصیب والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علامہ امام جلال الدین سیوطی مصری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ صالحین نے بارہا محفل میلاد میں حضور کا مشاہدہ کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، صالحین کا ذکر اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تمام صالحین کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، تو حضور کا ذکر کس قدر کفارہ ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر کیوں نہ کفارہ ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل الگ ہے، اسی لیے ہماری یہ ذکر کی محفل ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اور ہم صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، بے شک بے شک، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں بے میں، شک بے شک، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے، فقیروں سے نہ الجھو ان کی دنیا ہی نرالی ہے، یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں۔ اس لیے یہ چونکہ ہماری ذکر پاک کی محفل ہے اور ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اور خدا کی قسم ذکر مصطفیٰ کو کوئی ذکر مصطفیٰ سے جدا نہ سمجھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے، اللہ، حق ہے، حق ہے۔ اور ایسا ملایا ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی، اور میں انشاءاللہ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پوری دنیا کے اندر یہ تو ممکن ہے کہ کوئی توحید کا علم بردار، توحید کا دعوے دار، ذکر مصطفیٰ سے منہ چڑھانے والا، عظمت مصطفیٰ سے منہ چڑھانے والا یہ دعویٰ کرے
کہ ہم صرف ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، تو یہ تو ممکن ہے دنیا میں کوئی ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر خدا کیا نہ بات کرے۔ ہے، واہ 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 واہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کیونکہ غوثیہ۔ جب وہ ذکر مصطفیٰ کرے گا تو ذکر خدا خود بخود ہو ہی جائے گا۔ کوئی ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک بے شک بے شک، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت پیاری بات۔ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ پہلے ہم اور آپ مل کر کے ایک ذکر کر لیں، اور ویڈیو بنانے والے ویڈیو بند کر لیں اور میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خوب ذکر کرو، اے ایمان والو خوب ذکر، خوب ذکر کرو، اے ایمان والو خوب ذکر۔ خوب ذکر کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون، پاگل اور دیوانہ کہنے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تاج البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے تحت، اس حدیث پاک کے تحت، یعنی اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم رسول اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں وہابی، تمہیں بدعتی کہنے لگیں۔ اتنا ذکر کرو تو مصطفیٰ کا، اتنا ذکر کرو اللہ کا، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اور دیوانہ تو کہتے تھے، پتھر تو مارتے تھے، کس کے؟ وہ اویس قرنی کو یاد کرو، اویس قرنی کو یاد کرو، وہ اویس قرنی جو صحابی تو نہیں ہو سکے، جلیل القدر تابعی ہوئے، مگر صحابہ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر کے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہوئے سے قرنی کی حالت کیا تھی؟ یعنی جن کے پاس حضرت عمر اور حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا، اے عمر، اے علی، اگر موقع ملے تو میرے اویس سے اپنے لیے دعا کرانا، میرے اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تو اویس سے دعا کرانا۔ اب اویس کا پتہ پوچھتے پوچھتے جب حضرت عمر حضرت علی پہنچے، جب تلاش کیا تو بتایا کہ نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں رہتا، ہاں ایک پاگل دیوانہ سا آدمی ہے، لوگ بچے اس کے پتھر مارتے رہتے ہیں، بچے اس کے پتھر مارتے ہیں، بچے اسے ہکالتے رہتے ہیں، اس کے پتھر مارتے رہتے ہیں، کبھی ادھر بھگاتے ہیں اسے، کبھی ادھر بھگاتے ہیں، وہ جنگل میں نکل جاتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے، باقی تو یہاں کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ فرمایا اسی کی تو تلاش ہے ہم کو، ہائے ہائے ہائے، فرمایا اسی کی تو تلاش ہے ہم کو۔ اور پھر ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے ملاقات کی تو خدا کی قسم انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ عمر ہے اور یہ علی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ایسی اللہ نے آئے، اس لیے تو بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سے پراگندہ حال، بکھرے بال پراگندہ حال دیکھنے میں جنہیں گھن کھائیں لوگ، دروازوں سے جن کو دھکے دیے جاتے ہیں، اگر دکان پہ مانگنے کے لیے آ جائیں، فیکٹری میں مانگنے کے لیے آ جائیں، دروازے پر آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں چلو چلو آگے بڑھو، چلو نکلو یہاں سے، ہٹو ہٹو ہٹو، یہاں سے نکلو آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا کر کے کوئی بات کہہ دے، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دے، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ذکر کی فضیلت بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کر لیں اور ذاکرین کی فہرست میں اپنا نام شامل کر لیں، چونکہ آج کی اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ یہاں ذکر کرو گے نا تو آپ کا ذکر وہاں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا اگر ملا میں ذکر کرو گے، یعنی محفل میں ذکر کرو گے، لوگوں کے درمیان ذکر کرو گے، تو اس سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کروں، سبحان اللہ، اس سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر، اور اگر تم خلا میں ذکر کرو گے، تنہائی میں ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر ویسے ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، تو تم تنہائی میں یاد کرو گے، جب بھی تم یاد رہو گے آسمانوں پر ذکر کیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان میں مجمع میں ذکر کرو گے تب بھی تمہیں یاد کیا سبحان جائے گا۔ اللہ، اور مسلمانوں کے اس اجتماع کو، مسلمانوں کی اس محفل کو، کہ جہاں مسلمان موجود ہوں، جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، جہاں مسلمان جمع ہو، اس کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ بے شک، علماء نے فرمایا کہ جس جگہ 40 مسلمان متقی پرہیزگار جمع ہوتے ہیں، وہاں ایک تشریعی ولی ضرور ہوتا ہے، وہاں ایک تشریعی ولی ضرور ہوتا ہے، جس کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور مثال دی ہے علماء نے، کیا جب ہم منڈی سے، فروٹ منڈی سے ہم پھلوں کا ٹوکرا خریدنے جاتے ہیں تو فروٹ منڈی کا ایک اصول ہے کہ سیب کا ٹوکرا اگر ہم نے لیا تو اس میں اگر چند پیس اس کے خراب نکلے
تو یا تو ہمیں پورا ٹوکرا لینا ہوگا یا پورا ٹوکرا واپس کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں چھانٹ کے الگ الگ صحیح الگ نکال لیں, خراب الگ نکال لیں. فوراً منڈی والا کہتا ہے اس کو الگ رکھ دو, یہ والا لے لو. منڈی کا اصول ہے, وہ آپ کو چھانٹنے نہیں دیتا. لینا ہے لو, نہیں لینا ایسے چھوڑ دو یہیں پہ. منڈی کا اصول ہے. تو یہ تو منڈی کا اصول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک کی قبول ہو باقی کو چھوڑ دیا جائے؟ چھوڑا نہیں جائے گا. ایک کی قبول ہوگی انشاءاللہ سب کی قبول ہوگی. ایک کی قبول ہوگی انشاءاللہ سب کی قبول ہوگی. اور آج ہم یہاں اسی امید سے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ قبول ہوگی. اور یہاں سے ہم اپنا نصیبہ جگا کر کے اٹھیں گے اور اس ذکر سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اس ذکر سے اٹھیں گے کہ جس ذکر کی وجہ سے ہمارا ذکر اور چرچا انشاءاللہ آسمانوں پر ہو انشاءاللہ. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. انہیں کچھ لوگوں کی تلاش ہوتی ہے, وہ کچھ لوگوں کی تلاش میں نکلے ہوئے, اور ہر رات وہ گردش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن, ہر روز ان کی ڈیوٹی ہے. وہ ہر روز وہ روزانہ راتوں دن انہیں ایک ہی گروپ کی, ایک ہی جو ہے وہ محفل کی تلاش ہوتی ہے, ایک ہی اجتماع کی تلاش ہوتی ہے کہ کہیں مجھے ذاکرین مل جائیں, کہیں ہمیں ذاکرین مل جائیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس محفل میں پہنچتے ہیں, اور اس محفل میں پہنچنے کے بعد جو ذکر کی محفل ہوتی ہے پھر رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پروردگار عالم ان سے پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے. حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے, تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. مگر رب نے فرمایا نا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر تو ہوگا, جب تم میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر تو رب فرماتا کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. مگر پروردگار عالم ارشاد فرماتے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جو جواب دیتے ہیں, جو بات کہتے ہیں اور جس بات کا ذکر کرتے ہیں, پہلے وہ کر لو, اس کے بعد انشاءاللہ آگے سنیں گے حدیث پاک. تو میرے ساتھ مل کر کے ایک ذکر کر لو, اور ذکر کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ حدیث پاک پوری کروں گا. تب آپ کو اپنے نصیبے پر انشاءاللہ ناز ہوگا, فخر ہوگا الحمدللہ, اور سوچو گے کہ ہمارا نصیبہ جاگا ہوا ہے, اور الحمدللہ ہم ثم الحمدللہ زندہ قوم ہیں الحمدللہ. کیونکہ زندہ قوم وہی ہے جو ذکر کرتی ہے. ذکر سے زندہ ہوتی ہے قوم. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ذاکر اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ و مردہ کی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے. اور اسی طرح وہ گھر کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے, اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی طرح ہے. سبحان اللہ. وہ مردوں کے گھر کی طرح ہے. تو زندہ اور مردہ کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی, صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے. اسی طرح زندوں کے گھر اور مردوں کے گھر کی اللہ کے رسول نے مثال بیان فرمائی. اگرچہ ہٹے کٹے ٹہل رہے ہیں, مگر اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ جان لے کہ ان کے گھر ان قبرستانوں سے کہیں الگ نہیں ہیں. ان کے گھر ویسے ہی ہیں جیسے وہ قبرستان, جیسے وہ مردوں کے گھر, ایسے ہی ان کے گھر ہے. یہ پیٹ اگر اس میں ذکر مصطفیٰ نہیں ہے تو, اور ذکر نہیں ہے, ذکر خدا نہیں ہے, تو پھر سمجھ لینا کہ یہ خالی ہے, یہ خالی ہے. اور جس کے پاس قیامت کے روز ایمان اور عمل صالح نہ ہو, سب سے بڑا مفلس اور نادار وہی ہے. سب سے بڑا مفلس و نادار وہی ہے. آئیے پہلے ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد حدیث پاک, اور انشاءاللہ پھر ذکر مصطفیٰ جو مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز کریں گے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. میرے ساتھ سب مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز, بلند آواز سے پڑھیں گے, آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ یا لطیف یا نور یا خبیر یا بصیر یا سمیع. استغفر اللہ العظیم, 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 استغفر اللہ العظیم,
استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرا ذکر کر رہے تھے، یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویہللونک ویمجدونک۔ اے پروردگار عالم وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ صدائیں بلند کر رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تجھ سے تیری، اس کے سوا کچھ چاہتے ہو کیا؟ اس کے سوا کچھ چاہتے ہو کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ جنت چاہتے ہو؟ جنت دیکھی ہے؟ سبحان اللہ، جنت دیکھی ہے؟ کسی نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، جنت تو چھوڑو، ہم میں سے کسی نے محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ بے شک بے شک، ہم میں سے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کس بات کی دو گے؟ کس بات کی گواہی دو گے؟ گواہی وٹنس کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں گواہی؟ جس چیز کو دیکھا ہو آپ نے اسی کی تو گواہی دو گے۔ آپ نے تو رب کو نہیں دیکھا، آپ نے تو جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے تو کسی چیز کو نہیں دیکھا، پھر گواہی کاہے کیوں دیتے ہو؟ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہاں ہم نے نہیں دیکھا، مگر ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان کہنے اللہ، والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہ نہیں، تیری جنت تو نہیں دیکھی ہے پروردگار عالم۔ میری جنت نہیں دیکھی، بن دیکھے اتنا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر میری جنت دیکھ لیتے تو؟ انہوں نے میری جنت دیکھی نہیں دیکھی، اگر میری جنت دیکھ لیتے تو؟
فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم جو جنت دیکھ لے راتوں دن ذکر کرتا رہے, واقعی راتوں دن ذکر کرتا رہے. ایک اچھی زمین کہیں پہ دیکھ کے آ جاؤ تو راتوں دن ٹہلتے رہتے ہو کہ اس کو خریدنا ہے, ذرا تم بھی دیکھیو کیسی ہے, ذرا تم بھی دیکھنا کیسی ہے, ذرا چلو تو ہو کے آتے ہیں, ذرا دیکھ کے آئے, بڑی اچھی لگ رہی ہے, اب بارش کا موسم ہے, ایسا ویسا فلاں ہے, دیکھ کے آئے, ہم نے تو بڑی اچھی جگہ زمین خریدی ہے. پورے گاؤں کو چاہتے ہو کہ لے جا کر کے دکھا دے, اور راتوں دن موٹر سائیکل اٹھا کے, بائک اٹھا کے, سائیکل اٹھا کے اندھیرے اجالے وہیں کھڑے ہوئے ہیں راتوں دن, جب تک کہ دل بھرتا نہیں ہے کبھی بھی. اگر کہیں اچھی جگہ جا کر کے کوئی زمین لے لو تو اور جنت دیکھ لیتے تو دل بھر جاتا. جنت تو دیکھی نہیں ہے. جنت میں تو وہ کچھ ملے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کان نے سنا ہوگا, نہ دل میں خیال گزرا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. ایسا کچھ جنت میں ملے گا. کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ اے پروردگار عالم تیری جنت تو نہیں دیکھی. اگر میری جنت دیکھ لیتے تو, اگر تیری جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے. سبحان اللہ. کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ اے پروردگار عالم تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. تیری اور کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا. تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ اے پروردگار عالم تیری جہنم تو نہیں دیکھی. اگر میری جہنم دیکھ لیتے تو, اے پروردگار عالم اگر تیری جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے. سبحان اللہ. اور زیادہ معافی چاہتے اور زیادہ توبہ استغفار کرتے. پروردگار عالم پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اشہدوا یا ملائکہ, اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ, قد غفرت لہم, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے سب کی مغفرت فرما دی, لیکن محفل میں ایک بندہ تو ایسا بھی تھا کہ جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا, جو تیرے بھئی ان سے تعلق تھا, ان سے تعلق تھا, ان سے تعلق تھا, ان سے تعلق تھا, یا نکل کے جا رہا تھا. انہوں نے سوچا پورا گاؤں تو یہیں بیٹھا, اب شرما حضوری کو میں کیا نکل کے جاؤں گا, لاؤ میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں, کم سے کم کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا بھائی تم کیوں نہیں بیٹھے, کیوں نہیں تھے شامل. شرما حضوری کو بیٹھ ہی جائے گا, لگ ہی جائے گا. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ایک بندہ جو محفل میں موجود تھا تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں لا یشقى جلیسہم, میرے ذاکر بندوں کی تو سنگت و صحبت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے. سبحان اللہ. بہت میرے ذاکر بندوں کی سنگت و صحبت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے. واہ 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 واہ. ان کی بھی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اب دیکھیں تو کہ صالحین اور ذاکرین کی صحبت میں بیٹھنے والے محدثین فرماتے ہیں, یہاں اس حدیث پاک کے تحت, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, محدثین فرماتے ہیں کعبے میں جب بیٹھے رہو گے خالی بیٹھنے کا ثواب نہیں ہے, نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا. ویسے تو ثواب ملے گا لیکن اتنا ثواب نہیں ہے جیسا ثواب ذاکرین کی محفل میں بیٹھنے کا ہے. کعبے میں بیٹھنے کا یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہاں بیٹھو گے تو تمہاری مغفرت فرما دی جائے گی. ذاکرین کے بارے میں فرمایا گیا ان کی سنگت میں بیٹھو گے تو تمہاری مغفرت فرما دی جائے گی. بے شک کعبے کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن صالحین کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. تو محدثین فرماتے ہیں ذرا یہاں صالحین کی فضیلت تو دیکھو, اور خدا کی قسم پھر وہ کیسے ہوں گے جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے جو مصطفیٰ کی سنگت و صحبت میں بیٹھے ہوں گے. انہیں مزہ کیوں نہیں ملے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھے, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جنہوں نے بھی نبی کی بحالت ایمان زیارت کی, جو صحابیت سے مشرف ہوئے, ان سب سے وعدہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل. سبحان اللہ. ان سب کے لیے اعلان فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. بے شک اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. قیامت میں 3 گروہ ہوں گے. قیامت میں 3 گروہ. ایک وہ جن سے کہا جائے گا بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, جو بلا حساب و کتاب. دوسرا وہ جو بلا حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے. میری بات غور سے سن رہے ہو نا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا بھی لگ رہا ہے, سنو گے نا انشاءاللہ. ایک گروہ وہ ہوگا جس کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجا جائے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جس کو بلا حساب و کتاب جہنم میں بھیجا جائے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جس کا حساب و کتاب کے بعد آدھے جنت کی طرف اور آدھے حساب و کتاب کے بعد, جس کے لیے جنت کا فیصلہ اس کے لیے جنت کا, اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ اس کے لیے جہنم کا. وہ پہلا گروہ کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجا جائے گا, اس کے 3 طبقے ہوں گے. اس کے 3 طبقے ہوں گے. پہلے طبقے سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ایمان لا کر نیک اعمال کیوں کیے. بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, سمجھ رہے ہو ان کے کھاتے میں کیا ہوگا؟
ہاں ہماری طرح صفر نہیں ہوگا، خالی نہیں ہوگا، زیرو بیلنس کا کھاتا نہیں ہوگا وہ سمجھ رہے ہو کہ زیرو بیلنس کے کھاتے پہ جنت میں چلے جاؤ گے زیرو بیلنس کے کھاتے پہ جنت میں نہیں جاؤ گے، بڑا ہوگا، زیرو بڑھانا پڑیں گے، لیکن اس کے پیچھے جب تک ایک نہیں لگے گا زیرو کام کا نہیں ہوگا، زیرو کام کا نہیں ہوگا۔ زیرو بیلنس کے کھاتے پہ بھروسہ مت کرنا، بہت کھلوا رہی ہے گورنمنٹ زیرو بیلنس کا کھاتا، زیادہ بھروسے میں مت رہنا، سمجھ آیا؟ 10-5 ہزار روپے لے کے کہیں خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تیار رہنا۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ 3 طبقے ہوں گے، پہلے طبقے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان لا کر نیک اعمال کیوں کیے؟ وہ کہیں گے اے پروردگار عالم تیری جنت کے شوق میں، تیری جنت کے شوق میں۔ پروردگار عالم فرمائے گا انہوں نے میری جنت کے شوق میں نیک اعمال کیے ایمان لا کر کے، بلا حساب و کتاب انہیں جنت میں لے کر کے جایا جائے۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کیے نیک اعمال ایمان لا کر کے؟ تو وہ کہے گا پروردگار عالم تیری جہنم کے خوف سے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا، کہ میری جنت دیکھی ہے، کہ میری جہنم دیکھی ہے، کہ میری جنت دیکھی ہے، کہ میری جہنم دیکھی ہے؟ تو پہلا والا کہے گا جنت کے شوق میں، پروردگار عالم فرمائے جنت کے شوق میں، تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا یہی سوال، تو وہ کہے گا پروردگار عالم تیری جہنم کے خوف سے ایسا کیا، نیک اعمال کیے ایمان لائے، تو پروردگار عالم فرمائے گا تم نے میری جہنم کے خوف سے کیا، لہٰذا انہیں بھی جنت میں ڈالا جائے، انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ تیسرے سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں کیے؟ تو وہ کہے گا پروردگار عالم نہ تیری جنت کے شوق میں، نہ تیری جہنم کے خوف سے، نہ تیری جنت کے شوق میں، نہ تیری جہنم کے خوف سے، ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے عمل کیا۔ ہم تو رضا والے ہیں، ہم تو رضا والے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو صرف رضا والے ہیں، ہم تو صرف تیری رضا چاہتے ہیں۔ بے شک پروردگار عالم کا حکم ہوگا کہ جو میری رضا چاہتا ہے میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اسے میں جنت عطا کرتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی جنت میں لے کر کے جایا جائے۔ وہ کہیں گے پروردگار عالم ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو تو، وہ کہیں گے پروردگار عالم ہمیں تیری جنت، کیونکہ یہ تو ہمارے عمل کا بدلہ ہوگا، اور بدلے کے نہیں ہم نے کوئی عمل کیا نہیں ہے، ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ خدا کی قسم نصیبہ تو دیکھو کہ اللہ اللہ، ہم نے بدلے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، ہم نے بدلے کے لیے کوئی، ہاں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کی ہے، ہم کسی جزا اور شکر کے تم سے طلبگار نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے رب کی رضا چاہیے۔ یہ صحابہ کی شان تھی، انہوں نے جتنی بھی خدمت خلق کی وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اور صاف اعلان فرما دیا کہ ہمیں تم سے کوئی جزا و شکر نہیں چاہیے، ہمیں تو سب اپنے رب سے چاہیے، ہمیں تو رب کی رضا چاہیے اور ہماری رضا ملے گی۔ اور قرآن نے بہت ہی، قرآن نے کیا فرمایا؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ صاف صاف فرمایا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ صبر سب کرتے ہیں، صبر سب کرتے ہیں، شکر سب کرتے ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے صبر و شکر کون کرتا ہے؟ وہ ہے اصل۔ یہ مت کہو کہ ہم بھی صبر کرتے ہیں، یہ مت کہو کہ ہم بھی بہت شکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کون کرتا ہے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کون کرتا ہے، یہ ہے اصل۔ اور اگر بات رہی خالی صبر و شکر کرنے کی، تو ہم سے زیادہ صابر و شاکر تو جانور ہوتے ہیں، صحیح بات، ملے کھا لیتے ہیں، نہیں ملے نہیں کھاتے۔ بلخ کے ایک ولی نے پوچھا ایک ولی سے کہ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو بلخ کے اس بزرگ نے فرمایا یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کی عادت ہے، یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کی عادت ہے، نہیں ملتا وہ بھی صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ علامہ معروف کرخی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ درویش وہ ہے جو کسی سے، فقیر اصلی فقیر، درویش وہ ہے جو کسی سے کسی چیز کی تما نہ کرے، تما یعنی لالچ،
بے شک جو کسی سے کسی چیز کی تما نہ کرے، بے طلب ملے تو منع نہ کرے، واہ اور مل جائے تو جمع نہ کرے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہی ہم نے خواجہ اجمیری سے لے کر کے غوث پاک سے لے کر کے آج تک تمام درباروں کا مزاج دیکھا ہے بے شک بے شک۔ کہ وہ کسی سے کسی چیز کی تما نہیں کرتے، بے طلب ملے تو منع نہیں کرتے، اور مل جائے تو جمع نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے ایک عرس کے موقع سے ایک محفل میں نے کہا تھا کہ اگر آج بھی خانقاہوں کا مزاج وہی ہو جو پرانا تھا، آج بھی درگاہوں کا مزاج وہی ہو جو پرانا تھا، تو خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا، بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہاں سے جو لنگر لٹائے جاتے ہیں نا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اتنا لٹے گا اتنا لٹے گا اتنا لٹے گا کہ کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، بے شک کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، حق ہے حق ہے۔ کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جتنے مزار ہندوستان کے اندر ہیں، کوئی سرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہوٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یتیم خانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پل جائیں گے، بے شک بے شک۔ سب پل جائیں گے۔ بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ دی جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ غریب پروری، یتیم پروری، مسکین پروری، بیوہ پروری ہمارے اندر جاگنا چاہیے۔ جو ہمارے بزرگوں کی سنت ہے وہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کے ملجا اور ماوا یہ جگہیں تھیں، یہ ٹھکانے تھے، یہ ہماری چوکیاں ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہماری چوکیاں ہیں۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ یہ اسلامی چوکیاں ہیں۔ یہاں سے دین کی اور سنیت کی حفاظت کا کام کیا جاتا ہے۔ سید صاحب زندہ باد۔ بہت اور اگر شہر کی چوکیدار جو ہے چوکیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر وہی سو جائیں تو پھر شہر جو ہے مامون و محفوظ نہیں رہتا، حقیقت ہے۔ شہر مامون و محفوظ۔ تو یہاں چوکیاں ہیں، یہ چوکیاں ہیں، تو جب چوکیوں پہ جو لوگ موجود ہیں انہیں بیدار رہنا ضروری ہے بہت کہ اچھی۔ یہاں پر غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، بیوہ کون ہے، محتاج کون ہے، ضرورت مند کون ہے، حاجت مند کون ہے، بیمار کون ہے، کھانے کے پاس کس کے لیے نہیں ہے، پینے کے پاس کس کے لیے نہیں ہے، شادی کے پاس کس کے لیے نہیں ہے، نکاح کے لیے کس کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس کیا ساز و سامان نہیں ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج دوبارہ سے واپس آ جائے تو خدا کی قسم مسلمان کبھی بھیک مانگتے ہوئے نظر نہ آئے، بے شک بے شک، حق ہے سبحان اللہ۔ مسلمان کبھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں کافی ہیں مسلمانوں کو پالنے کے لیے۔ اور پھر وہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا تھا میرے والد ماجد نے بہت ٹائم پہلے عرس قاسمی میں محررہ شریف کے سرزمین پر ایک تقریر کی تھی 10 منٹ کی، اور اس میں فرمایا تھا کہ خانقاہ کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں: قال، حال اور مال۔ سبحان اللہ۔ قال، حال اور مال۔ قال یعنی قال اللہ اور قال رسول، اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ جی یہ آواز وہاں سے بلند ہونا چاہیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ رات و دن ایک ہی آواز آنا چاہیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں۔ جب رات و دن یہ آواز آئے گی، خدا کی قسم مسلمان کیسے نہیں سنیں گے، جی بے شک۔ کیسے نہیں ان کے دلوں میں جگہ کرے گی، کیسے نہیں ان کے دلوں میں جگہ بنے گی۔ اور حال، جب تک ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا ہوگا، بات ہے، واہ واہ۔ جب تک ان کے نفس کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہوگا۔ حال اور مال، وہاں سے غریب پروری ہوگی، وہاں سے یتیم پروری ہوگی، وہاں سے مسکین پروری ہوگی، وہاں سے بیوہ پروری ہوگی، وہاں سے ہر کام کیا جائے گا۔ تو مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا خانقاہ ہو، ان کو تینوں باتوں کی ضرورت ہے، بے شک۔ تینوں باتوں کی ضرورت ہے، قال کی بھی، حال کی بھی، مال کی بھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ضرورت ہے۔ اگر آپ کو مضبوط کرنا ہے اپنی قوم کو، اگر آپ کو مضبوط کرنا ہے اور تقویت پہنچانا ہے اسلام کو، تو قال، حال اور مال یہ تینوں چیزیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ لیکن میں اس کے لیے یہ اتنی گزارش کروں گا کہ اسی مسجد، اسی مدرسے اور اسی خانقاہ کا رخ کرنا چاہیے کہ جس کا شجرہ ٹھیک ہو، جس کا شجرہ ٹھیک ہو۔ ابھی اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنے جاتے ہو تو شجرہ ڈھونڈتے ہو نا، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کی نانی کون ہے، سب زمین کھود کے ڈال دیتے ہو، یہاں سے وہاں تک سب زمین کے نیچے سے نکال کے لاتے ہو، تلاش کر کے چکر لگاتے ہو، دوسروں سے پوچھتے ہو، 50 سے پوچھتے ہو، 20 سے پوچھتے ہو، اور راتوں دنوں پھر بھی شکوک و شبہات میں لگے رہتے ہو، حتیٰ کہ نکاح کے دن تک ٹٹول میں لگے رہتے ہو کہ بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دل میں کھٹک رہتی ہے ساری چھان بین کے بعد بھی۔ لیکن مسجد، مدرسہ اور خانقاہ میں قدم رکھنے سے پہلے کبھی یہ گمان میں نہیں آتا
کیا بات ہے کہ اس کا بھی شجرہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہیں؟ اسی مسجد، اسی مدرسے، اسی خانقاہ میں جاؤ کہ جہاں پر موجود لوگوں کی روحیں، خود کی روحیں پاکیزہ اور صاف ستھری ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیونکہ جن کی خود کی روحیں بیمار ہیں وہ آپ کو کیا زندہ کریں گے؟ وہ آپ کو کیا پاک کریں گے؟ جن کی روحیں خود مردہ ہیں وہ آپ کو کیا زندہ کریں گے؟ جن کی روحیں خود ناپاک ہیں وہ آپ کو کیا پاک کریں گے؟ کوئی ناپاک کسی کو کیا پاک کرے گا؟ کوئی مردہ کسی کو کیا زندگی بخشے گا؟ اسی جگہ پر جاؤ، اسی خانقاہ میں جاؤ، اسی مسجد میں جاؤ کہ جہاں پر موجود لوگوں کی خود کی روحیں، میں صاحب مزار کی بات نہیں کر رہا ہوں، موجود لوگوں کی، جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ صاحب مزار تو اعلیٰ درجے کے ولی ہیں، کامل ترین ہیں، مگر بیٹھے ہوئے لوگ ہاں ان کے دل پاک صاف ستھرے نہیں ہیں، ان کے دل پاک صاف ستھرے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا اصل ہے، یہ ہماری اصل ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تم نے کیوں کیے؟ تو وہ کہیں گے پروردگار عالم تیری نہ جنت کے شوق میں نہ تیری جہنم کے، ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے عمل کیا، ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے عمل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا تم نے میری رضا کے لیے عمل کیا، میں تم سے راضی، اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اسے میں جنت عطا کرتا ہوں، اسے میں جنت عطا کرتا ہوں، انہیں جنت میں داخل کیا جائے، انہیں جنت میں۔ وہ کہیں گے پروردگار عالم ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے، ہم نے تو تیری رضا کے لیے عمل کیا، جنت تو ہمارے عمل کا بدلہ ہوگا اور ہم نے بدلے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو تیری رضا چاہیے۔ پروردگار عالم پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم نے میری رضا کے لیے کیا، میں تم سے راضی ہوں، جس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی زور بس نہیں چل رہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رضا کا معاملہ ہے، یہ رضا والا مسئلہ ہے، ہاں یہ رضا والا مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ نہیں مانیں گے تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا کہ بیڑیاں ڈال کر گھسیٹ کر انہیں جنت میں لے کر کے جائے، تب انہیں جنت میں لے کر کے جایا جائے گا۔ یہ صرف رضا جوئی ہے، سبحان اللہ، یہ صرف رضا ہے۔ تو جو رب کی رضا چاہتے ہیں، جو صرف رب کی رضا چاہتے ہیں وہی اس فہرست میں شامل ہو پائیں گے۔ سبحان اللہ، اور سب رب کی رضا چاہتے ہیں، اور رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، بے شک سبحان اللہ، رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محبوب، جو آپ چہرہ پلٹا کر اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، ہم آپ کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم آپ کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب ہم اس قبلے پر آپ کو پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی رضا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین، اے محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی رضا چاہتا ہے رب اپنے محبوب کی، کیسی رضا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور جب رب یہ فرماتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا، تو محبوب فرماتے ہیں اِذًا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر تو میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک امتی کو جہنم سے نکال نہیں لوں گا، میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت ارجن برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، سبحان اللہ، لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہاں ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف پیر کے روز 20 اپریل 571 عیسوی جیٹھ سمت بکری صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے سبز جنتی لباس پہن کر سرمگی آنکھوں کے ساتھ ختنہ شدہ اس دار گیتی میں جلوہ فرما ہوئے۔ سبحان اللہ، اور خدا کی قسم جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں حضور کا جشن ولادت منایا گیا، ارے تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آنکھ سے دیکھو
حدیث پاک میں تلاش کرو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احادیث مشہورہ میں ہیں کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرشتے فوج در فوج اتر رہے تھے، فرشتے فوج در فوج سلامی کے لیے اتر رہے تھے۔ تم تو ایک بار بھی کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے ہو، ولادت کے وقت تو فرشتوں نے سلام پڑھا تھا، بے شک ولادت کے وقت تو فرشتوں نے فوج در فوج سلامی پیش کی تھی اور وہ سلامی کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جس کمرے مبارک میں تھے، جس مکان میں تھے، وہ پورا مکان روشن و منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ملک شام سیریا کتنی دور ہے، فلائٹ سے جانا پڑے گا مکہ مکرمہ سے وہاں پر، اتنی دور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شام میں سیریا میں جو محل تھے وہ سب کے سب روشن ہو گئے تھے، وہ سب کے سب روشن ہو گئے تھے۔ اور جو وہاں پر موجود تھیں عورتیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب کر دیے گئے، اتنے قریب کر دیے گئے کہ لگتا تھا کہ اب یہ ستارے زمین پر گر پڑے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ستاروں سے کہہ دو کوچ کرے، مہتاب نبوت آتے ہیں۔ پیغمبر تو سب آ ہی گئے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر تو سب آ ہی گئے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دار گیتی میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد رکھا۔ اور محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ، جس کی لگاتار پے در پے تعریف کی گئی ہو۔